السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ آج بیمار ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہماری آواز پسند نہ آئے، لیکن ویڈیو پوری دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت ہی اہم بات چیت کی جانے والی ہے۔ بات ہوگی کولش عثمان کی، جہاں جدائی اور ملن کی ہوائیں بہہ رہی ہیں۔ ٹھنڈا موسم ہے، برف باری ہے اور کڑاکے کی سردی ہے۔ ایسے موسموں میں بہت کچھ ہوتا ہے، دل ٹوٹتے بھی ہیں اور جڑتے بھی ہیں۔ شاعروں کے ہاں ایسے موسموں کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے اور ان کے قلب و ذہن پر نئی غزلیں، نئی رتیں اور نئے اشعار اترتے ہیں۔ کولش عثمان میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آنے اور جانے والوں کی بات ہوگی، آنے والی قسط کی بات ہوگی اور بات ہوگی کہ کہانی میں شامل ہونے والے نئے لوگ کون ہیں۔ کیا کولش عثمان میں رومی جلاد کے نام سے شامل ہونے والی شخصیت وہی تاریخی جنگجو ہے جس سے عثمان غازی کی تاریخی دشمن رہی؟ اور کیا یہ وہی شخص ہے جو عثمان غازی اور بورسا کے قلعے کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا؟ اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ تو چلیے بات کی ابتدا کرتے ہیں وعدے کے مطابق اورحان اور محمد سردار سے۔ کولش عثمان کی آنے والی قسط کا دوسرا ٹریلر ہر اعتبار سے سسپینسفل، حیرت انگیز اور دھماکے دار رہا ہے، خاص طور پر گرمیانی خاندان کے حوالے سے۔ ایک طرف یعقوب سردار اور محمد سردار عثمان غازی کے سامنے ادب و احترام کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری طرف سعادت خاتون اپنے کیے دھرے کی سزا اور پھر معافی مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا، مگر اتنی جلدی کایا پلٹ ہو جانا حیرت انگیز ہے۔ یعنی عثمان غازی کے پاس یک ایسی کون سی گدڑ سنگی آ گئی کہ سارا گرمیانی خاندان وفاداری پر اتر آیا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ اس سب میں ضرور کوئی نہ کوئی لوچا ہے۔ یہ تو باقی تمام سرداروں کے عثمان غازی کے بیعت کر لینے کی وجہ سے وہ تنہا ہو گئے ہیں اور پھر مجبوری میں سر جھکا لیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت پورا گرمیانی خاندان مجرم ثابت ہو چکا ہے۔ سعادت خاتون نے آخر میں بالا خاتون پر جان لیوا حملہ کر کے رہی صحیح کسر بھی پوری کر ڈالی، لہٰذا اب یعنی شہر سے باہر نکلنے کے لیے وقتی طور پر وفاداری والی چال چلی گئی ہے۔ دوسری طرف یعقوب سردار اور سعادت خاتون کے کرداروں کے خاتمے کی خبر بھی سامنے آ چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آنے والی قسط یعقوب سردار اور سعادت خاتون کے لیے آخری قسط ثابت ہونے والی ہے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو یعقوب سردار کی موت طبی انداز میں ہوئی تھی اور عثمان غازی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اب یا تو آنے والی قسط میں یعقوب سردار اور سعادت خاتون اپنی ریاست کے دارالحکومت لوٹ جائیں گے، یا پھر واپس جاتے ہوئے دشمنوں کے حملے کی زد میں آ کر مارے جائیں گے، جس کے بعد گرمیانی ریاست کی سربراہی محمد کو حاصل ہو جائے گی، اور تاریخی طور پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جہاں تک بات ہے محمد اور اورحان سرداران کی، تو ان دونوں کے درمیان ایک تاریخی واقعہ پیش آیا تھا، اور یہی وہ تاریخی واقعہ تھا جس کی وجہ سے عثمان غازی اور گرمیانی ریاست کے درمیان صلح کا ڈول ڈالا گیا، جو کامیاب رہا، اور بہت طویل عرصے تک دونوں کے درمیان صلح باقی رہی، یہاں تک کہ عثمانی ریاست ترقی کرتے کرتے اتنی طاقتور ہو گئی کہ گرمیانیوں نے خود ہی عثمانیوں میں خود کو ضم کر لینا بہتر سمجھا۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ جب عثمانیوں اور گرمیانیوں کے مابین چپکلش چل رہی تھی، یعنی ابتدائی زمانہ ہے جب گرمیانی عثمانیوں کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے اور دونوں کے درمیان میں ابھی لڑائی دشمنی چل رہی تھی، جیسے ابھی ہم نے گزشتہ قسطوں میں دیکھا ہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، تب گرمیانی شہزادے محمد نے عثمانی ریاست کے اندر گھس کر کاراج حصار قلعے پر قبضہ جما لیا تھا۔ محمد کے مقابلے پر عثمانی شہزادہ اورحان میدان میں اترا، اور نہ صرف اس نے کاراج حصار قلعہ چھڑوایا بلکہ گرمیانی شہزادے محمد کو گرفتار بھی کر لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، اس لیے گرمیانیوں نے اپنے شہزادے کو بچانے کے لیے اور معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، حالات کو درست رخ پر لے جانے کے لیے گرمیانیوں نے اپنے اور عثمانیوں کے درمیان صلح کا پرچم لہرا دیا۔ صلح کا پرچم لہرایا گیا تو اسے عثمان غازی نے قبول کر لیا، اور یوں دونوں ریاستوں میں یعنی عثمانیوں اور گرمیانیوں میں صلح قائم ہو گئی۔ اور عثمان غازی جب اپنے مسلمان بھائیوں سے فراغت حاصل ہوئی، یعنی عثمان غازی پہلے تو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، قراسیوں سے لڑے، دوسروں سے لڑے، گرمیانیوں سے بھی لڑے، مطلب لڑے تو نہیں لیکن یہ کہ چپکلش ان کی چلتی رہی، سازشیں ہوتی رہیں۔ تو جب وہ ایک طرف سے فارغ ہو گئے، مسلمانوں سے سارے معاملات طے ہو گئے اور سب لوگوں نے ان کے سامنے یا تو سر جھکا لیا یا پھر یہ کہ انہوں نے صلح کا ڈول ڈالا اور انہوں نے صلح قائم ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا رخ پھر سے عیسائیوں کی جانب پھیر لیا اور فتوحات حاصل کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ بورسا کی دہلیز تک جا پہنچے، اور یہاں ہوئی انٹری روجر دی فلور کی،
جو شہنشاہ کے ذاتی حکم پر عثمان غازی سے لڑنے، بورسا کی حفاظت کرنے اور عثمان غازی کی جانب سے کیے گئے بورسا کے محاصرے کو توڑنے آیا تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ اب جب کہ گرمیانیوں سے صلح ہو ہی رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ رومی جلاد روجر دی فلور کی آمد بھی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ نصف سیزن تو گزر ہی چکا ہے اور باقی نصف میں روجر دی فلور کو آنا ہی چاہیے تھا، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ روجر دی فلور ہی ہے، ورنہ اگلے سیزن میں اس کی آمد ہوگی اور پھر بورسا کی فتح ہوگی۔ ہمیں امید نہیں یقین ہے کہ آپ کے سامنے پیش کی جانے والی معلومات آپ کو بے حد پسند آئی ہوں گی، لہٰذا لائک کر دیجئے اور ہماری درخواست ہے کہ آپ ویڈیو پورا دیکھا کیجئے، ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ چینل ایک بار پھر پابندیوں کی زد میں ہے، جبکہ ویڈیو بنانے والے کئی لوگوں کی تنخواہیں بھی اسی چینل سے جڑی ہیں، لہٰذا ویڈیو پوری دیکھیے اور ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں، آنے والی قسط میں ایک اور اہم کردار کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے، اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، اور یہ کردار ہے عثمان غازی کی بیگم، عثمانی ریاست کی مادر ملت ملعون خاتون کا۔ ملعون خاتون حقیقی زندگی میں امید سے تو تبھی ہو گئی تھی جب ابھی سیزن بھی شروع نہیں ہوا تھا، اور اب بچے کی پیدائش کا وقت کافی قریب آ چکا ہے، تو ملعون خاتون کو حج کے بہانے ڈرامے سے جدا کیا جا رہا ہے۔ وہ خواب دیکھیں گی، عثمان غازی سے ذکر کریں گی، عثمان غازی انہیں حج پر جانے کی اجازت دیں گے اور یوں ملعون خاتون ڈرامے سے الگ ہو جائیں گی۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ ابتدا میں ملعون خاتون کے کردار کے لیے افندی سے الجیم خاتون کا کردار نبھانے والی عورت کا ہی انتخاب کیا جا رہا تھا، مگر کسی وجہ سے بعد میں ایسا نہیں کیا گیا، اور اب الجیم خاتون کی صورت میں اس عورت کی آمد ہوئی ہے تو ملعون خاتون ڈرامے کو الوداع کہنے جا رہی ہیں۔ آنے والی قسط میں کم از کم بھی 4 نئے کرداروں کی آمد ہو رہی ہے، ان میں دوست و دشمن ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ پہلی شخصیت دشمن کی ہے، یعنی تاج الدین نویان کی۔ یہ کردار نبھا رہے ہیں ملیح چارداک۔ یہ صاحب 1959 میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اب تک کئی بڑے بڑے ڈراموں میں کام کیا ہے۔ دوسری شخصیت رومی جلاد کی ہے۔ یہ کردار نبھا رہے ہیں شکیب تاشپینار۔ 54 سالہ ہیں اور ترکی کے بڑے بڑے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں، زبردست قسم کے ویلن بنتے ہیں۔ تیسری شخصیت ہے خلیل سردار کی۔ اس کردار کے حوالے سے فی الحال تفصیلات سامنے نہیں آئی کہ کون ہے اور کیا کرنے والا ہے، البتہ یہ کردار نبھائیں گے تانیر رومیلی، 1985 میں پیدا ہوئے ہیں۔ چوتھی شخصیت ایک خاتون کی ہے جن کا نام عائشہ خاتون ہوگا، الجیم کی بھابھی کا کردار نبھائیں گی، اور یہ کردار نبھائیں گی 35 سالہ یلدوز راجبوا۔ جلال الدین خازم شاہ میں جلال الدین کی بیگم کا کردار نبھایا تھا انہوں نے۔ یہ تو بات ہوئی آنے اور جانے والوں کی، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آنے والی قسط کے حوالے سے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سعادت خاتون کا خنجر بالا خاتون کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے، اور اسی لیے وہ ٹریلر میں ہاتھ سے اشارہ کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ دوسری طرف کیتا کے قلعہ کا قلعہ کما کیا جا رہا ہے، اور یقیناً کیتا کا قلعہ بھی فتح ہونے جا رہا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے سرداروں کے عثمان غازی کے سامنے، عثمان سردار کے سامنے سر جھکا لینے اور عثمانی ریاست کے طاقتور ترین ہو جانے کی خبر ہولوفیرا کی خالہ نے شہنشاہ کو بھجوائی ہے، جس کے بعد شہنشاہ نے رومی جلاد کی یہاں پر تشکیل کی ہے اور اب وہ یہاں آنے جا رہے ہیں۔ شہزادی کے اغوا اور گوکلو خان کی موت کے بعد مغول سلطنت کے شہنشاہ کا بھتیجا بذات خود عثمان غازی سے نمٹنے کے لیے سرحدی خطے میں پدھار رہا ہے، یعنی تاج الدین نویان، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے قدوس سردار کو بھی گرفتار کر رکھا ہے۔ اب جب کہ گرمیانیوں کا معاملہ ایک طرف لگ رہا ہے تو اس کی جگہ قدوس کے قبیلے کو لایا جا رہا ہے۔ اب آپ کمنٹس میں بتائیے کہ رومی جلاد اور تاج الدین نویان کی آمد کے بعد عثمان غازی کے کیمپ میں وہ کون سے لوگ ہیں جو شہید ہونے جا رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کی تلوار کا جو ہے وہ تلوار کے گھاٹ اترنے جا رہے ہیں۔ نام لکھیے، تفصیل یعنی وجہ بتائیے، اور اگر آپ کا خیال درست ثابت ہوتا ہے تو ہم آپ کے کمنٹس مکی ٹی وی یوٹیوب چینل کی ویڈیو میں شامل کریں گے، اور وہ بھی آپ کے نام کے ساتھ کریں گے۔ قسط کے آخر میں عثمان غازی ایک طرف اورا خان اور الجیم خاتون کو قدوس سردار اور عائشہ خاتون کو بچانے کی ذمہ داری سونپ کر روانہ کریں گے، جہاں ان کے لیے ایک شاندار قسم کا سرپرائز یعنی جال تیار ہوگا، جبکہ دوسری طرف تاج الدین نویان یعنی شہر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا اور اس کا سامنا کریں گے خود عثمان غازی۔ یعنی عثمان غازی اور عثمانی ریاست کی ترقی ہوئی ہے تو دشمن بھی اسی طرح ہم پلہ اور طاقتور آنے جا رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح بیلنس قائم ہوگا، کہانی بھی دلچسپ ہوگی اور جنگ بھی بڑے پیمانے پر لڑی جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو
تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔